حضرت رابعہ بصری کے والد ماجد ایک غریب شخص تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں، اور حضرت رابعہ بصری جو تھی یہ چوتھی بیٹی تھی، اور ان کو رابعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ رابعہ کا معنی چوتھی عورت۔ تو جس رات حضرت رابعہ پیدا ہوئی اسی رات جو ہے ان کے والد کے گھر میں جو ہے خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا، اور ان کے والد جو ہے وہ اسی فکر میں سو گئے۔ تو کیا ہوا، رات کو جو ہے انہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، حضور کی زیارت خواب میں ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ تم غمگین مت ہو، یہ لڑکی جو تمہارے یہاں پیدا ہوئی ہے بڑی برگزیدہ اور مقبول ہوگی، تم صبح امیر بصرہ کے پاس جاؤ۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم صبح جو ہے امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور ایک کاغذ پر میری طرف سے یہ لکھ کر اسے پہنچا دو کہ ہر رات تم جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تھے، اور جمعہ کی رات کو جو 400 بار تم درود پاک پڑھ کر کے نبی پاک پر بھیجا کرتے تھے، تو یہ جمعہ کی رات جو گزر گئی ہے تم اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود پڑھنا بھول گئے ہو۔ تو آقا کریم نے فرمایا ہے کہ اس کے عوض میں 400 دینار بطور کفارہ اس شخص کو دے دو۔ تو حضرت رابعہ کے والد جب بیدار ہوئے خواب سے تو روتے ہوئے اٹھے، اور آقا نے جو رات میں ارشاد فرمائی اسی ارشاد کے مطابق ایک عرضی لکھی اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے، اور ایک دربان کے ہاتھ وہ عرضی اندر بھیجی۔ امیر وہ عرضی دیکھ کر عالم وجد میں آ گیا اور حکم دیا کہ اس شکرانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یاد فرمایا ہے، اس شکرانے میں اسی وقت 10,000 درہم فقیروں کو تقسیم کیا جائے، اور 400 درہم اس بزرگ شخص کو دے دیں جو یہ پیغام لایا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ وہ اندر جو ہے تشریف لائے تاکہ اس کی زیارت کروں۔ پھر ایک دم اس کے دل میں خیال آیا اور اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، مگر یہ خلاف ادب ہے کہ میں اسے اندر بلاؤں، میں خود ہی اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور اس کو اور جو ہے اس کی راہ کو اپنی داڑھی سے صاف کرتا ہوں۔ اتنا تعظیم اس شخص نے، اس امیر بصرہ نے، جو کہ بادشاہ تھے، بصرہ کے امیر تھے، وہ اٹھنے کے بعد باہر آیا اور حضرت رابعہ بصریہ کے جو والد تھے ان کے ہاتھ کو چومے اور بڑی تعظیم و تکریم سے اسے مسند شاہی پر بیٹھایا اور عرض کیا، آئندہ جب بھی کبھی کوئی کسی چیز کی تجھے حاجت ہو تم مجھ کو یاد کر لینا، اور خدا را مجھ ہی سے وہ خدمت لیا کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے برگزیدہ اور مقبول حق تھی کہ جن کو خود حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی خود حضور سرور کائنات نے تعریف فرمائی۔ اور دیکھیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے مقبولوں کے دم قدم سے گھر میں جو ہے برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ اور یاد رکھنا ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے میرے عزیزو کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں اپنی امت کے حالات سے اچھے طریقے سے باخبر ہیں، اور آپ جو ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں اب بھی محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا میرے عزیزو، ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے ہیں، درود پڑھا کرتے ہیں، تو اس درود شریف جو ہے وہ درود شریف جو ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہے، اور میرے آقا اس درود شریف کو اپنے قبر انور پر لیٹے ہوئے سنتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ جو امیر بصرہ تھے، بصرہ کے امیر تھے، وہ جو درود پاک پڑھا کرتے تھے اس کی خبر میرے آقا کو تھی، تو جس دن اس نے درود نہ پڑھا اس دن میرے آقا نے اس کو پیغام بھیج دیا۔ تو یہ ہے اللہ والوں اور یہ ہے درود پاک کی فضیلت کہ ہم جب نبی پاک پر
درود پڑھتے ہیں تو وہ درود پاک میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے جتنا زیادہ ہو سکے تم درود پاک کا ورد کرو۔ اور جو شخص کہتے ہیں کہ حضور کو یہ سب معلوم نہیں ہوتا کہ حضور اپنے قبر انور پر یہ ساری چیز سن سکتے ہیں، تو پھر اس سے بڑی احمق اور بیوقوفانہ بات کون کر سکتا ہے؟ وہ سب سے زیادہ احمق ہے جو یہ بات کرے کہ حضور کو یہ سب چیز کا علم نہیں ہوتا۔ یعنی وہ جو یہ باتیں کرے تو سمجھ لینا کہ وہ عقل کا اندھا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف وہ حضور سے بغض اور حسد رکھتا ہے۔ تو یارو حضور سے محبت کرو اور نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔